الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال في موضع آخر فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم وقال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامن او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے ہم درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اس وقت میں قرآن پاک کی 2 آیتوں کا ٹکڑا پڑھا ہے اور آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پڑھی ہے۔ اسی کے ذیل میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دین کی بات کا ہر آدمی محتاج ہے، چاہے وہ کہنے والا ہو چاہے سننے والا ہو۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ اب ہم کو دین کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر آدمی محتاج ہو، چاہے کتنا بڑا حافظ، عالم، قاری، مفتی کیوں نہ بن جائے، لیکن جب تک اس جسم کے اندر روح ہے تب تک وہ دین کا محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کی زندگی کے اندر بھیجا ہے اور ایک متعینہ مدت کے لیے بھیجا ہے۔ جو بھی آیا ہے ایک وقت لے کر کے آیا ہے۔ جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس کو یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ کوئی بھی اس دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے اور نہ ہمیشہ رہے گا۔ ایک مختصر وقت لے کر کے آیا ہے۔ کتنا مختصر؟ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ میری امت کی عمر اوسطاً 60 سال یا 70 سال۔ تو یہ مختصر وقت لے کر کے انسان اس دنیا کی زندگی کے اندر آیا ہے۔ جب یہ 60 سال 70 سال اس کا پورا ہو جائے گا تو اس کو یہ دنیا چھوڑ کر کے ایک دوسرے دنیا کے اندر جانا ہے، اور جہاں جانا ہے وہاں سے واپس نہیں آنا ہے۔ ایسی جگہ کا سفر ہے آدمی کا کہ جب وہاں پہنچ جائے گا تو پھر دوبارہ نہیں آئے گا دنیا کے اندر۔ بس یہ سفر شروع ہو گیا تو شروع ہو گیا، آخرت میں جا کر کے اس کا سفر ختم ہوگا، کیونکہ ہر آدمی کا ٹھکانہ یا تو جہنم، اصل منزل کیا ہے؟ جنت ہے یا جہنم ہے۔ تب تک یہ انسان سفر کے اندر لگا ہوا ہے۔ ماں کے پیٹ میں سفر کر رہا تھا، دنیا کے پیٹ میں سفر کر رہا ہے، پھر اسی طریقے سے قبر کے اندر اس دنیا کو چھوڑ کر کے جائے گا تو قبر کے پیٹ کے اندر بھی سفر کی حالت میں ہوگا۔ پھر عالم آخرت کے عالم برزخ کے اندر بھی حالت سفر کے اندر ہوگا۔ جب یہ عالم آخرت کے اندر پہنچ جائے گا وہاں پر حساب و کتاب ہو جائے گا، یا تو جہنم کا یا جنت کا،
تو تب وہاں پر جا کر کے انسان کا سفر ختم مکمل، اب اس کو دوبارہ کہیں نہیں جانا ہے، بس یہی دو ٹھکانے ہیں، یا تو ہمیشہ کے لیے جہنم یا ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر پہنچ جائے گا۔ تو یہ دنیا جو ہے مختصر وقت کے لیے ہے، اور اس دنیا کی زندگی کے اندر ہر آدمی جو ہے کامیابی کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ اس کی دنیا کی زندگی اچھے سے گزر جائے، کامیابی کے ساتھ گزرے، کوئی پریشانی نہ ہو، اس کی بھی زندگی اور اس کے گھر والوں کی بھی زندگی اچھی سے گزرے، جس کو ہم کامیاب زندگی کہتے ہیں۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے انسان اس دنیا کے اندر ہر قسم کی محنت کرنے کے لیے تیار ہے۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا کے اندر انسان ہر قسم کی پریشانی اور ہر قسم کی تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہے، یہاں تک کہ اپنی پیاری چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ اس کی دنیا کی زندگی اس کی اور اس کے گھر والوں کی اچھے سے گزر جائے، اور اس کے لیے محنت بھی کر رہا ہے، صبح سے لے کر کے شام تک، شام سے لے کر کے صبح تک اپنی نیند قربان کرتا ہے، اپنے گھر والوں کو قربان کرتا ہے تاکہ اس کی زندگی اچھے سے گزرے۔ لیکن میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہر آدمی کی سوچ الگ الگ ہے، ہر آدمی کامیابی کس کو سمجھتا ہے، ہر آدمی کی سوچ یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے کامیاب ہو جائیں، اور کامیابی کی اس کی الگ سوچ ہے۔ کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، کامیابی کہتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی ناکامی نہ ہو۔ کامیابی وہ ہے جس کے بعد کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی کلفت نہ ہو، کوئی الجھن نہ ہو، اور کسی قسم کی کوئی گڑبڑی نہ ہو، اس کے بعد وہ ہے اصل کامیابی۔ اور یہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، کیونکہ جنت میں جانے کے بعد پھر دوبارہ وہاں سے نکلنا نہیں، اور جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، وہاں پر راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے، گویا کہ ایک طریقے سے انسان کی بادشاہت مل جائے گی، بس دل کے اندر خیال آئے گا اور اس کی ساری ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کامیابی۔ یہ دنیا کے اندر مال و دولت، عزت و مرتبہ، عہدہ مل جانا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، کیونکہ اگر دین اور عمل کے ساتھ دنیا ہمارے پاس ہے تب تو آدمی سکون کی زندگی گزارے گا، لیکن اگر دنیا ہے دین نہیں ہے، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کے اسباب عیش اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے پاس اللہ کی محبت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے، تو آدمی ناکامیاب ہے، ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ دنیا کا سب سے بہترین عقل مند وہ آدمی ہے جو اپنے نفس سے محاسبہ کرتا رہے۔ نفس کسی چیز کی خواہش کرے، کسی چیز کا عمل کرنے کے لیے کہے تو اس سے محاسبہ کرے کہ یہ جو ہم کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس سے آخرت کے کوئی نقصان تو نہیں، اللہ کی ناراضگی تو اس میں نہیں ہے، ہمارا پروردگار، ہمارا خالق اس عمل سے اور اس کردار سے ناراض تو نہیں ہوگا۔ ہر وقت اپنے نفس سے محاسبہ کرتا رہے۔ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ، اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہایت ہی بیوقوف وہ آدمی ہے، نہایت ہی بیوقوف وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کے خواہشات کو پورا کرتا چلا جائے، جو خواہش ہو اس کا پورا کرنے کو، اس کی پوری کرنے کی تیاری کے اندر لگ جائے، آگے کی پیچھے کی کچھ بھی نہ سوچے کہ آخر اس عمل سے اللہ کی ناراضگی حاصل ہوگی یا اللہ کا رضا نصیب ہوگا، کوئی فکر نہیں ہے، بس نفس نے خواہش کیا اور اس پر آدمی عمل کر لے، تو فرمایا وہ سب سے بڑا بیوقوف آدمی ہے، اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی عزت کے لیے، دنیا کی راحت و آرام کے لیے اور دنیا کی چین و سکون حاصل کرنے کے لیے اس نے ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر دیا۔ آخرت کی جو ابد الآباد
کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، وہاں کی زندگی کو تباہ کر لیا ہے یہاں کی زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ 60 سال آدمی سکون سے گزارے اور آخر جو ہمیشہ کی زندگی وہاں ہمیشہ پریشانی کے اندر گزارے۔ اور یاد رکھیے جو 60 سال 70 سال کی جو زندگی ہے اس کے اندر بھی آدمی کی سب خواہش پوری نہیں ہوگی۔ ہم چاہتے کہ ہماری ساری خواہش پوری ہو جائے، ہم کو ہمیشہ راحت ہی راحت ملے، چین ہی چین ملے، سکون ہی سکون ملے، تو یہ نہیں مل سکتا ہے، کیونکہ آخرت کو اس کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ ہر خواہش کو پوری کرنے کے لیے اللہ نے آخرت کو بنایا ہے، اور دنیا کے اندر کچھ خواہشیں پوری ہوں گی اور کچھ خواہشیں پوری نہیں ہوں گی۔ کبھی آدمی کو سکون ملے گا اور کبھی آدمی کو بے چینی ملے گی، کبھی آدمی کو راحت ملے گی اور کبھی آدمی کو بے چینی ملے گی، کبھی آدمی کو صحت نصیب ہوگی اور کبھی آدمی کو بیماری ملے گی۔ کوئی آدمی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہم کو کبھی پریشانی آئی نہیں ہمارے پاس، کوئی آدمی یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ ہم کبھی بیماری نہیں ہوئے۔ راحت و خوشی اور پریشانی یہ دنیا کا نظام ہے، جو بھی آئے گا اس کے ساتھ یہ دونوں چیزیں ہیں، راحت ہے سکون ہے تو پریشانی بھی ہے، صحت ہے طاقت ہے قوت ہے تو بیماری بھی ہے۔ تو یہاں کے سکون کو حاصل کرنے کے لیے اور یہاں کے چین کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کو سکون کو برباد کر دینا، اس سے بڑا بیوقوف کوئی آدمی نہیں ہے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے ہارون رشید، اپنے زمانے کے اللہ والے بھی تھے، بہت بڑے بادشاہ، 3 بر اعظم پر ان کی حکومت تھی۔ ان بادشاہ نے ان زمانے کے اندر ایک بزرگ رہا کرتے تھے، حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ، مجذوب ٹائپ کے، کہ دیکھنے کے اعتبار سے بزرگ نہیں لگیں گے کہ بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے، بچوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ان کا مجذوب ٹائپ کا، جس کو ہم پاگل کہتے ہیں، لیکن پاگل نہیں، وہ اللہ سے ان کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ تھے، اور بادشاہ سے ان کا مذاق چلتا رہتا تھا، وہ ان کے دربار میں آتے تھے، بے جھجک آ جاتے تھے، ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں تھا کہ ان کو پوچھ کر آنا، نہیں، جب ان کی مرضی تھی وہ چلے جاتے تھے، اور بادشاہ سے ہنسی مذاق نصیحت یہ سب گفتگو ہوتا رہتا تھا۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، اور مجذوب رحمت اللہ علیہ، بہلول دانا رحمت اللہ علیہ ان کے دربار میں آئے، تو بادشاہ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھا، عصا جس کو کہتے ہیں لاٹھی۔ تو ہارون رشید کو مذاق سوچا کہ سوچے ان سے مذاق کریں، ان بزرگ کو بلایا، کہا کہ بہلول یہ لاٹھی لو، اور میں تم کو یہ لاٹھی امانت کے طور پر دے رہا ہوں، یہ لاٹھی جو ہے امانت کے طور پر دے رہا ہوں، اور یہ لاٹھی اس آدمی کو دینا جو تم سے زیادہ بیوقوف ہو۔ دنیا کے اندر اگر تم سے کوئی زیادہ بیوقوف ملے تو اس کو تم یہ لاٹھی دے دینا۔ گویا کہ مذاق کے طور پر انہوں نے اس بزرگ کو بیوقوف کہا، تو ان بزرگوں نے اس خاموشی کے ساتھ اس کو رکھ لیا۔ زمانہ گزرتا گیا، ہارون رشید کا مرض الوفات شروع ہو گیا، مرنے کا وقت قریب آ گیا، بستر مرگ پر پہنچ گئے، اور عیادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، بزرگ تشریف لائے، اور حال چال خیریت پوچھا کہ کیسی طبیعت ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا پوچھتے ہو، اب تو بس سفر کی تیاری ہے، آخرت کے سفر کی تیاری ہے۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ اچھا آپ سفر میں جانے والے ہیں، تو کتنے دن کا سفر ہے یہ، کب تک واپس آ جائیں گے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ تم بیوقوفی ہو، یہ ایسا سفر ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد کبھی واپس نہیں آنا ہے۔ تو ان بزرگ اچھا اتنا لمبا سفر ہے، تو اس کے لیے تم نے کتنے لشکر آگے بھیج دیے ہیں، کتنے لشکر آگے تم نے بھیج دیا، اور کھانے کا سامان، رہنے کا سامان، اور اپنے سیکورٹی کتنا انتظام کیا تو نے، کتنے سیکورٹی کے تو نے بھیج دیا ہے، کھانے کے سامان تو نے آگے کتنا بھیج دیا، کیونکہ یہ ایسا سفر ہے کبھی آپ واپس نہیں آنا ہے۔ تو ان بادشاہ نے کہا کہ بہلول یہ ایسا سفر ہے کہ اس کے اندر لاؤ لشکر نہیں بھیجا جاتا ہے، اس کے اندر سپاہی اور گارڈ اور سیکورٹی گارڈ نہیں بھیجا جاتا ہے، یہ آدمی کو تنہا سفر کرنا ہے،
تو ان بزرگ نے کہا کہ حضرت ایک چیز ہمارے پاس آپ کی امانت رکھی ہوئی ہے، اور وہ لاٹھی ان بادشاہ کو دیا، کہا کہ حضرت آپ سے زیادہ کیوں بیوقوف ہم کو دنیا کے اندر نظر نہیں آیا، کیونکہ ہم دنیا میں آپ کے ساتھ رہتے تھے اور ہمیشہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ اگر چھوٹا سا سفر ہو، 1 دن کا سفر ہو، 2 دن کا سفر ہو، 1 مہینے کا سفر ہو، تو آپ اس کے لیے کتنے انتظامات کرتے تھے، مہینوں پہلے تیاریاں شروع، اور اس کے لیے سپاہیوں کو پہلے بھیجا جاتا تھا اور وہاں کا انتظام دیکھنے کے لیے الگ سے لوگوں کو بھیجا جاتا تھا، لیکن یہ اتنا لمبا سفر ہے، آپ نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ دنیا کی زندگی جو آپ کی ملی تھی اس کو بس دنیا کی چیزوں کے اندر آپ نے لگا دیا ہے، لہذا آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ تو وہ بزرگ، وہ جو بادشاہ تھا، رونے لگا، کہا کہ واقعی بہلول ہم تم کو بیوقوف سمجھا کرتے تھے، لیکن تم تو بہت ہی دانا اور عقل مند ہو، اور واقعی بات یہی ہے کہ دنیا کی زندگی، یہ 60 سال 70 سال کی جو زندگی ہے، یہ کیوں ملی ہے؟ آخرت کی تیاری کے لیے۔ اگر ہم نے اس کو کھیل کود کے اندر لگا دیا تو جو آخرت کا سفر شروع ہونے والا ہے میرے بھائی بزرگ دوستو، وہاں آدمی خون کا آنسو روئے گا، خون کے آنسو روئے گا، لیکن وہاں رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو صرف فیصلہ ہوگا، یا تو جنت کا فیصلہ ہوگا یا پھر جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن میرا عقیدہ یہی ہے کہ ایمان والا جنت کے اندر جائے گا ایک نہ ایک دن، لیکن سزاؤں کو بھگت کر کے جو اس نے دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے حکموں کے ساتھ بغاوت کیا ہے، اللہ کے حکموں کے ساتھ بغاوت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ مذاق اڑایا ہے، وہ آخرت کے اندر میرے بھائی بزرگو دوستو کبھی چین کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اگرچہ دنیا کے اندر وہ مزے کر لے، چند دن کی جو ساعتیں ہیں، جو گھڑیاں ہیں، مزے کر لے، لیکن اس کے بعد جو پریشانی شروع ہوگی وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ آپ سے بڑا بیوقوف ہم نے دنیا کے اندر کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے کہ اتنا لمبا سفر ہے اور اس کے لیے آپ نے کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ اور بزرگ یہ چھوٹے موٹے بزرگ نہیں تھے، اپنے زمانے کے اونچے درجے کے، جن کا تعلق سیدھا اللہ سے تھا، ان کی زبان سے جو بات نکلتی تھی اللہ ان کی بات کو پورا کر دیتے تھے۔ انہی کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ہارون رشید کی بیوی کا نام زبیدہ خاتون، وہ بھی اللہ کے ولی، بہت پائے بزرگ تھی، اور جن کے نام سے پورا ایک نہر بہتا ہے، نہر زبیدہ۔ انہوں نے دیکھا کہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے بیٹھ کر کے چھوٹے چھوٹے مکانات بنا رہے ہیں، تو آ کر کے پوچھی بہلول یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں جنت کے محلات بنا رہا ہوں، جنت کے اندر جو محلے ہیں، محلات، عالیشان بلڈنگیں ہیں، اس کو میں بنا رہا ہوں۔ تو زبیدہ نے خاتون نے کہا کہ حضرت یہ محل آپ بیچتے بھی ہیں؟ تو ان بزرگوں نے کہا ہاں میرا کام ہی ہے کہ بناتا ہوں بیچتا ہوں، جنت کے جو محلات ہیں اس کو میں بیچتا ہوں۔ ان خاتون نے کہا کتنے میں؟ کہا 3 درہم کے اندر، ایک محل 3 درہم کے اندر۔ تو اپنے سہیلیوں سے اس خاتون نے کہا کہ ان کو 3 درہم دے دو، بات ختم ہو گئی۔ رات کو جا کر کے اپنے بادشاہ سے، ہارون رشید سے بیوی نے واقعہ سنایا کہ بہلول نہر کے کنارے، دریا کے کنارے جو بیٹھ کر کے محلات بنا رہے تھے اور 3 درہم میں بیچ رہے تھے، میں نے ایک محل خرید لیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا چلو تو پاگل ہے، تم بھی ان کے ساتھ پاگل ہو، بیوقوف ہو، ہنسی مذاق کے اندر ٹال دیا۔ لیکن رات کو بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے اندر پہنچ گیا اور وہاں پر قسم قسم کے محلات، بڑے بڑے اونچے اونچے، تو ایک جگہ دیکھا کہ یاقوت، سرخ یاقوت کے محل بنا ہوا ہے اور دروازے پر لکھا ہوا ہے یہ زبیدہ خاتون کا محل ہے۔ تو ہارون رشید نے سوچا کہ یہ تو میری بیوی کا محل ہے، چلو اندر گھس کے دیکھتے ہیں۔ تو دربان نے کہا کہ یہاں کا قانون الگ ہے، یہاں پر بیوی کے گھر کے اندر نہیں داخل ہو سکتے ہو، اور دھکا دیا تو دھکا دینے کے اندر ان کی نیند کھل گئی اور رات بھر وہ بے چین ہو گئے کہ میں نے کیا کر دیا، میں تو مذاق سمجھا تھا۔ صبح ہوتے ہی تلاش کے اندر نکل گئے کہ بہلول کہاں ہے، تو دیکھا کہ ایک جگہ محل بنا رہے ہیں۔ کہا کہ بہلول یہ محل بیچ رہے ہو؟
انہوں نے کہا ہاں بیچنے کے لیے تو بنا رہا ہوں. کہا کتنے میں؟ کہا کہ پوری سلطنت لے کر کے ایک محل میں دوں گا. کتنی؟ پوری سلطنت دو گے تب جا کر کے ایک محل میں تم کو دوں گا. تو ہارون رشید نے کہا کہ کل تو تم نے 3 درہم کے اندر دے دیا تھا. کہا دیکھو کل کی بات جو تھی وہ بن دیکھے تھی، بغیر دیکھے ہوئے تھی، اور آج تم دیکھ کر کے آئے ہو، لہذا اس کی قیمت کیا ہے؟ پوری سلطنت ہے. اور واقعی ایمان ایسی چیز ہے، آج دنیا کے اندر ہم کو ایمان بغیر دیکھے ہے، ہم نے آخرت کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا ہے، تب یہ اصل ایمان ہے. لیکن کل قیامت کے دن جب جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، اور ہر آدمی اپنے آنکھوں سے دیکھے گا وہاں کی نعمتوں کو کہ جنت کے اندر یہ نعمتیں ہیں اور جہنم کے اندر یہ سزائیں ہیں، تو وہاں پر آدمی کہے گا اے اللہ ہم کو دنیا میں بھیج دیجیے، اے اللہ ہم کو دنیا میں بھیج دیجیے تاکہ میں جنت والے اعمال کر کے آؤں اور جہنم والے اعمال سے بچ جاؤں. لیکن وہاں جانے کے بعد پھر آنا نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، یہ دنیا کی زندگی ملی ہے آخرت کو زندگی کی بنانے کے لیے، عیش و آرام کے لیے نہیں، راحت و سکون کے لیے نہیں، بلکہ آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے. جو چند ساعتیں بچ گئی ہیں، آدمی ان کو آخرت کی تیاری کے اندر لگائے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.